بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور نصیحتوں پر مبنی مختلف واقعات پر مشتمل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 30 سال کی عمر میں رسمی طور پر لوگوں کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ چونکہ جو بھی رسول آیا اس نے معجزات کے ذریعے اپنی رسالت کو ثابت کیا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد اپنے 5 معجزات بیان کرتے ہوئے کہا، میں مٹی سے پرندے کی شکل بناؤں گا اور اس پہ کچھ دم کر دوں گا اور وہ حکم خدا سے پرندہ بن جائے گا۔ میں پیدائشی اندھے کو بینائی دوں گا۔ میں برس کے مریض کا علاج کروں گا۔ حکم خدا سے مردوں کو زندہ کروں گا۔ تمہیں اس بات کی خبر دوں گا کہ تم کیا کھاتے ہو اور گھر میں کیا ذخیرہ کرتے ہو۔ یقیناً ان سب میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم صاحب ایمان ہو۔ اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو، صراط یہی مستقیم ہے۔ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اسلام لے آئے اور کچھ لوگوں نے ان کا انکار کیا اور ان کے معجزات کو سحر و جادو سے تعبیر کیا، اور لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلسل دعوت تبلیغ دیتے رہے اور انہیں بند و نصیحت کے ذریعے راہ حق کی طرف دعوت کرتے رہے۔ ایک دن وہ اپنے 12 دوستوں، جن کو حواری کہا جاتا تھا، کے ہمراہ سرزمین اردن سے بیت المقدس کے جانب روانہ ہوئے۔ دوران سفر انہوں نے جو بھی اندھا اور اپائج دیکھا اسے ابن خدا سے شفا دی۔ انہوں نے یوں لوگوں کو خدا کی نشانیاں دکھائی، بتوں اور خرافات سے روکا اور خدا بند عظیم کی طرف رہنمائی کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری 12 افراد تھے جو ان کے خاص الخاص دوست تھے اور ان کے ساتھ مخلص تھے، اور سوائے ایک کے ان حواریوں کے نام یہ تھے: پطرس، اندریاس، یعقوب، یوحنا، فلوبس، برتلولما، توما، ماتی، یعقوب بن حلفہ، شمعون، یہودا جو کہ یعقوب کے بھائی تھے، اور یہودا اصغر یوتی، اور آخری حواری یہودا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خیانت کی تھی۔ اس منافق شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہودیوں کو پتہ بتایا تھا، جس کے بعد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر لے گئے تھے اور ان کو سولی پر لٹکا دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا تھا جہاں وہ اب تک زندہ ہیں۔ یہ حواری اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، لیکن یہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمانی معجزہ دیکھ کر اپنے دل کو یقین سے سرشاد کرنا چاہتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا ایک دوست تھا جس کا قد چھوٹا تھا۔ وہ ہمیشہ آپ علیہ السلام کے ساتھ نظر آتا تھا۔ ایک سفر میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ روانہ ہوا۔ دونوں چلتے چلتے ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یقین خالص سے کہا اور کہا، بسم اللہ، پھر پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ اس چھوٹے شخص کے قد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پانی پر چلتے ہوئے دیکھا اور اس نے بھی یقین خالص سے بسم اللہ کہا اور پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ وہ چلتے چلتے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہنچا تو خود پسندی کے جال میں پھنس گیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، یہ عیسیٰ روح اللہ ہے اور یہ پانی پر چل رہے ہیں اور میں بھی پانی پر چل رہا ہوں، فما فضلہ علیہ، پر انہیں مجھ پر کیا فضیلت حاصل ہے۔ اسی لمحہ اس کے پاؤں بے قرار ہوئے اور پانی میں غرق ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے فریاد بلند کی، اے روح اللہ، میرا ہاتھ تھامے اور مجھے غرق ہونے سے بچا لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر نکالا اور اسے کہا، اے دوست، تم نے کیا کہا ہے جو تم پانی میں ڈوبنے لگے تھے؟ پست کر دوست نے کہا، روح اللہ بھی پانی پر چل رہے ہیں اور میں بھی پانی پر چل رہا ہوں، بس ہمارے درمیان کیا فرق ہے؟ یعنی مجھے خود پسندی نے اپنے نرغے میں لے لیا تھا۔
جس کی سزا مجھے مل گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے خود پسندی کی وجہ سے تم نے اپنے آپ کو اس مقام مرتبہ پر سمجھا جو خدا نے تمہارے لیے قرار نہیں دیا تھا، لہٰذا تیرے اوپر خدا کا غضب نازل ہوا ہے۔ جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے توبہ کرو۔ اس شخص نے توبہ کی اور اسے وہ مقام مرتبہ مل گیا جس پر خدا نے اسے فائز کیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ چل رہے تھے، اتنے میں آپ کے حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا اللہ آسمان سے کھانا اتار سکتا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے ایمان کی تازگی کے لیے عرض کر رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کی قدرت کو دیکھیں اور پیٹ بھر کے کھانا کھا کے اپنے ایمان کو بڑھائیں، اور وہ لوگ جو کفر پر ہیں ان کا ایمان بھی آپ پر ہو جائے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اللہ کے دربار میں دعا مانگی، اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار تاکہ ہمارے اور آنے والے لوگوں کے لیے نشان عید بن جائے، بے شک تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ بس اللہ نے جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سنی اور فرمانے لگے، اے عیسیٰ، تمہارے پروردگار نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، لیکن یہ دسترخوان اترنے کے بعد ان لوگوں نے خیانت کی تو ان پر وہ عذاب نازل ہوگا جو آنے والی نسلوں کے لیے مثال بن جائے گا۔ اور ابھی یہ الفاظ مکمل ہو ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں فرشتے آسمان سے دسترخوان اتار کر لے آئے جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ آسمان سے مچھلی اور کچھ گوشت اترا، اور بعض روایات میں ہے کہ ایک بڑی مچھلی اور خوب پکی ہوئی قسم قسم کی سبزیاں اور روٹیاں دسترخوان پر موجود تھی، اور ایک روٹی پر روغنی زیتون، ایک پر گھی اور ایک پر پنیر اور ایک پر گوشت کی بوٹیاں تھی۔ اور بس جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یہ نورانی دسترخوان اور روٹیوں کو دیکھا، اور ان میں سے ایک جس کا نام شمون تھا جو اپنی قوم کا سردار تھا، اور کہنے لگا، اے روح اللہ، کیا یہ دسترخوان دنیاوی کھانوں میں سے ہے یا آسمان سے؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہ یہ دسترخوان دنیا میں سے ہے اور نہ آسمان سے، بلکہ تمہارے لیے تمہارے پروردگار نے ابھی ابھی ایجاد کر کے اتارا ہے۔ اور آپ فرمانے لگے، خوب پیٹ بھر کر کھاؤ اور اس میں خیانت نہ کرنا اور نہ ہی کل کے لیے ذخیرہ کرنا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا۔ لیکن افسوس، وہ لوگ اس کھانے میں خیانت بھی کرتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا جمع بھی کرتے ہیں، اور جیسے ہی رات ہوتی ہے سب پیٹ بھر کر سو جاتے ہیں اور اللہ کا عذاب ان پر آ جاتا ہے۔ اور جیسے ہی سورج طلوع ہوا تو ان میں سے کچھ خنزیر اور بندر بن جاتے ہیں اور ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو نوچتے رہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو اللہ سے دعا کی، تو یوں وہ تیسرے دن اللہ اور اللہ کے نبی کے نافرمان دنیا سے مر کر فرار ہو گئے۔ اور بے شک اللہ کے نافرمان کا یہی حشر ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالی نے یہ واقعے کو اپنی کتاب قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں محفوظ کر دیا ہے، اور اسی لیے اس سورت کو المائدہ یعنی کہ دسترخوان کہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے فرمانبردار بندوں میں شامل فرما اور ہم سب کو ایسا بنا جیسا کہ ہم سب کو تو دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔